لا بأس بهذا، اس طریقے سے ترتیب بدل جانے سے کوئی حرج نہیں ہے، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ہی آپ کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، لیکن افضل یہ تھا کہ آپ ترتیب کا خیال رکھیں۔ الافضل الالتزام بترتیب المصحف، ترتیب المصحف، وہ تلاوت اس طریقے سے نماز میں کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف میں جو ترتیب سے لکھوائی ہے آیتیں، یا صحابہ نے جس ترتیب کو لکھ کر آپ اور ہمارے درمیان جو مصحف ہے وہ محفوظ ہے۔ والدليل على أنه لا بأس به ما جاء في الصحيح، یہاں دلیل صحیحین کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں شیخ سعد الخسلان، عن حذيفة رضي الله عنه، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے قیام اللیل پڑھی، قیام اللیل پڑھا، وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز ادا کری۔ فكبر وقرأ الفاتحة وافتتح بالبقرة، آپ علیہ السلام نے تکبیر کہی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے اپنی نماز کا آغاز کیا، حتى أكملها، ثم حتی اکملها، آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی، افتتح بسورة النساء، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورۃ النساء شروع کر دی، حتى أكملها، ثم افتتح بسورة پھر آپ نے سورہ نساء بھی مکمل کر لی، آل عمران، پھر آپ سورہ نساء کے بعد آپ نے آل عمران کی تلاوت کری، سورۃ آل عمران کی۔ آل عمران يعني قدم النساء على آل عمران، آپ علیہ السلام نے سورہ نساء کو آل عمران پر مقدم کر دیا، آل عمران سے پہلے سورہ نساء پڑھ لی۔ وذلك كله في ركعة واحدة، فذلك في كل رکعہ واحدہ، اللہ اکبر، ایک رکعت میں یہ بڑی بڑی صورتیں آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، آپ اندازہ کیجئے، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے پلیز۔ وذلك كله في ركعة واحدة، اف، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ قدم سورة النساء على آل عمران، آپ علیہ السلام کا آل عمران پر سے پہلے سورہ نساء کا پڑھنا ترتیب سے نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی امام ایسا کر لے، کوئی نمازی یہ ترتیب بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔